بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کو یاد کرنے کے بعض فائدے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو آدمی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 باتوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، تعجیل التوبہ، یعنی اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ کے بغیر موت نہ آ جائے۔ نمبر 2، قناعۃ القلب، یعنی موت کو یاد رکھنے والا حرص و طمع میں مبتلا نہیں ہوتا، یعنی لالچ میں نہیں مبتلا ہوتا وہ، بلکہ جو کچھ اس کو نصیب ہوتا، میسر ہوتا ہے، اس پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اسے طبعی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے، جس طرح بھی گزر جائے گزار لے، زیادہ کی فکر سے کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 3، نشاط العبادہ، یعنی موت کا استحضار رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے، موت کو جب یاد رکھنے والا شخص عبادت کرتا تو پوری دل جمعی و یکسوئی کی کوشش کرتا ہے۔ اس دل جمعی کی 2 وجہ ہوتی ہے۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اس عبادت کا موقع ملے یا نہ ملے، لہٰذا ابھی اسے جتنا اچھا بنا لے قیمتی ہے، غنیمت ہے۔ دوسرے یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت پر ملنے والے عظیم اخروی بدلے کا یقین ہوتا، پورا یقین ہوتا۔ آخری جو عبادت پر جو انعام ملے گا اس کو آخرت میں اس کا پورا یقین ہوتا ہے، جس کی بنا پر اسے عبادت میں وہ کیف و سرور نصیب ہوتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ابھی جو موت کو یاد رکھنے کے فائدے تھے، اور اب جو شخص موت کو بھول جاتا اس کے کیا نقصان ہیں، اس کے الٹا، اس کے برخلاف جو شخص موت کو یاد نہیں رکھتا، آخرت سے غافل رہتا ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا، وہ 3 طرح کی محرومیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، 3 طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، تصویف التوبہ، یعنی اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ میں ٹال مٹول کرتا ہے اور استغفار میں جلدی نہیں کرتا، اور بسا اوقات ایسا وقت آتا کہ اسی حالت میں بغیر توبہ کے اس کی موت آ جاتی ہے۔ نمبر 2، ترک الرضا بالکفاف، جب موت کی یاد نہیں رہتی تو آدمی کی ہوس بڑھ جاتی، بھوک بڑھ جاتی ہے، لالچ بڑھ جاتا، اور وہ ضرورت کے مطابق روزی پر راضی نہیں رہتا، جتنی روزی سے ضرورت ہے اس سے بھی راضی نہیں رہتا، بلکہ حلم مزید کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اور بھی مل جائے مجھے۔ موت سے غفلت کی بنا پر منصوبوں پہ منصوبے بنائے چلا جاتا ہے، پلاننگ پہ پلاننگ بنائے چلا جاتا ہے، جس کا انجام یہ نکلتا ہے کہ آرزو یہ رہ جاتی ہے اور موت آ کر زندگی کا سلسلہ ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 3، التکاسل فی العبادہ، جب آدمی موت سے غافل رہتا ہے تو عبادت کرنے میں بھی قدرتی طور پر سستی ظاہر ہوتی ہے اور نشاط کافر ہو جاتی، چستی ختم ہو جاتی ہے۔ اول تو عبادت کرتا ہی نہیں، پہلی بات تو یہ کہ عبادت کرتا ہی نہیں ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو طبیعت پر نہایت گرا گزرتی ہے۔ یہ گرانی صرف اسی بنا پر ہے کہ آدمی کو یہ استحضار نہیں رہتا کہ ہم سے مرنے کے بعد، اس کو آدمی کو یاد نہیں رہتا کہ ہم سے مرنے کے بعد ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ جو آدمی موت کو بھول جاتا اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں رضائے خداوندی کے مطابق جواب نہ ملا، اللہ جس چیز سے راضی ہوتا ہے اس کے مطابق جواب نہ ملا، تو ایسی رسوائی ہوگی جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری رسوائیاں اور بے عزتیاں کم ہیں۔ موت کو اب یہ فائدے اور نقصان تو گنا دیے گئے، لیکن اب موت کو یاد کرے ایسے کیا ذریعے ہیں، ایسی کیا چیزیں کہ موت کو ہم یاد آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زور القبور فإنها تذکر الموت، قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ وہ موت کو یاد دلاتی۔ قبروں کی زیارت کرنا یعنی قبروں پر بار بار جایا کرو اور اپنے مردوں کو ایصال ثواب پہنچایا کرو، اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی رہے گی اور موت کی یاد دہانی ہوگی، اور موت جب یاد آئے گی
تو اس کے مطابق آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ قبر کی زیارت کرنا اور مردوں کو خاص طور پر نہلانا چاہیے اور جنازوں میں شرکت ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ جنازوں میں شرکت کرنا چاہیے اور مردوں کو نہلانا چاہیے۔ اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔